پاکستان کے دشمنوں کے منہ سے پاکستان کی تعریف ایسے ہی ہے جیسے کہاوت ہے کہ جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں امریکی ماہرین نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کا سیکیورٹی سسٹم بھارت کی نسبت زیادہ فعال ہے۔ امریکی تھنک ٹینک نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان 2025 تک دنیا کی 5ویں بڑی ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ امریکی تھنک ٹینک کی طرف سے پاکستانی نیوکلیئر فورسز 2015 کے نام سے جاری رپورٹ میں نیوکلیئر ہتھیاروں کے امریکی ماہرین نے کہا کہ پاکستان میں ایٹمی مواد لے جانے کی صلاحیت کے حامل 6 اقسام کے بیلسٹک میزائل پہلے ہی موجود ہیں۔ شارٹ رینج شاہین 1A اور درمیانی درجے تک مار کرنے والا شاہین 3 میزائل تیاری کے مراحل میں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان 2 نئے کروز میزائل بھی تیار کر رہا ہے، جن میں ہدف 7 گراؤنڈ لانچر بابر، ہدف 8 ایئر لانچ رات شامل ہیں۔ پاکستان ابتدائی طور پر کچھ ایسے ایٹمی ہتھیار بھی تیار کر رہا ہے جن کو آبدوز پر نصب کیا جا سکے گا۔ رپورٹ میں ماہرین نے دعویٰ کیا کہ 2025 تک پاکستان وار ہیڈز کی تعداد 113 سے بڑھ کر 250 تک ہو جائے گی، جس کے بعد امریکہ، روس، چین اور فرانس کے بعد پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی جوہری طاقت بن جائے گا۔ امریکی ماہرین نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ اور سیکیورٹی نظام بھی فعال ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت کا سیکیورٹی نظام پاکستان سے بہتر نہیں ہے۔ بیلسٹک میزائل ابابیل کے کامیاب تجربے کی بدولت پاکستان ان چند ملکوں کے کلب میں شامل ہو گیا ہے جو ایک ہی میزائل سے بیک وقت کئی ایٹم بم داغ کر دشمن کے ایک سے زائد اہداف کو تباہ کرنے کی استعداد کے حامل ہیں۔ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ میزائل نے پاکستان کے دفاع میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ڈرون میزائل کی تیاری بھی اہم سنگ میل ثابت ہوئی ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت جہاں ایک طرف پاکستان نے سیکنڈ اسٹرائک صلاحیت کو مزید مستحکم کر لیا ہے، وہیں اس نے محض ایک میزائل تجربہ کے ذریعے میزائل شکن نظام کو بے اثر بنا کر اس شعبے میں بھارت کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری کو ڈبو دیا ہے۔ پاکستان نے نئے میزائل نظام میں ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹر وہیل ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں اس ٹیکنالوجی کی یہ تشریح کی جاتی ہے کہ ایک ہی میزائل پر متعدد وار ہیڈ نصب کیے جاتے ہیں جو میزائل کے ایک مقررہ فاصلے پر پہنچنے کے بعد خود کار طریقے سے ایک یا ایک سے زائد اہداف کو خود نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کی دفاعی صلاحیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان 1998 میں ایٹمی قوت بنا تو پاکستانی سیاستدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی انتھک محنت نے اسے میزائل ٹیکنالوجی میں روایتی دشمن بھارت پر فوقیت دلا دی۔ پاکستان 1998 میں اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا۔ ایٹم بم بنانے کے بعد بھی پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے بھرپور چیلنجز درپیش تھے۔ وطن عزیز کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت رنگ لائی۔ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں دشمن کو کئی پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن بھی ناکام بنا دی گئی۔ آج پاکستان کے پاس بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں 7 کلومیٹر سے لے کر 2750 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ کروز ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان فضا، زمین اور سمندر سے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان کا کروز میزائل 450 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی میں اہم اہداف کے حصول کے بعد پاکستان نے کم سے کم دفاعی صلاحیت کی پالیسی کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل میزائل ابابیل کے تجربے سے پاکستان کی میزائل سازی کی لاگت میں بھی نمایاں کمی آئی۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے ٹیکنیکل ویپن نصر میزائل نے بھارت کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ آبدوز سے کروز میزائل بابر 3 کے کامیاب تجربے نے بھارت کی دفاعی برتری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ یہ پاکستانی افواج کے ابابیلوں نے جو بھارت کے ہوش اڑا دیے ہیں، اس کی بنیادی وجہ پاکستانی جوہری برتری کا جادو ہے جو انڈیا کے سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ پاکستان سے پنگا مہنگا بھی پڑے گا اور تباہی اور بربادی کا سبب بھی بنے گا۔